حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی دنیاوی شے نکل جائے تو رنجیدہ نہ ہونا، اور اگر تم نے کسی پر احسان کیا ہے تو اسے مت جتانا۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ زیادہ حسد کرنے والے کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں دگنی ہوتی ہیں۔ جو شخص نیک اعمال باقی چھوڑ جاتا ہے اور دوسرے اس کے نیک اعمال کی پیروی کرتے ہو تو وہ شخص ہرگز نہیں مرا بلکہ زندہ اور جاوید ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ یہ دنیا تمہیں اپنے جھوٹے کھیل تماشوں کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کھیل تماشا تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والے گناہوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ عقل ایک درخت ہے، اس کی جڑ تقویٰ ہے، اس کی شاخ حیا ہے، اور اس کا پھل خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ جو شخص ہر وقت لوگوں کی عزت و ناموس اچھالنے کی ٹوہ میں لگا رہتا ہو، اس سے کنارہ کشی کرو، ورنہ وہ تمہاری عزت کو بھی باتوں کے چسکے میں داؤ پہ لگا دے گا۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ نفس امارہ چاپلوس منافق کی مانند چاپلوسی کرتا ہے، اور موافق دوست کی عادت کی طرح احسان کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دھوکہ دے دیتا ہے اور تسلط پا جاتا ہے تو دشمن کی طرح مسلط ہو جاتا ہے اور متکبر کی طرح حکم کرتا ہے اور اپنے حامل کو بہت بری جگہ پہنچا دیتا ہے۔ لوگوں کے دل وحشی جانور کی طرح ہے جو انہیں اپنے سے مانوس کر لیتا ہے، اسی کی طرف جھک جاتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ 3 چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی۔ کوئی مہمان آ جائے، آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو قرض لے کر خوب خدمت کریں۔ اپنے ماں باپ اور استاد کے ادب میں کھڑا ہونا، اس میں آپ ہی کی عزت ہے، اور اپنا حق مانگنا بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو،
ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے لیکن خود ان پر جمع رہے۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ موت کے لیے ہر وقت تیار رہو کیونکہ وہ ہر وقت تمہارے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ 4 چیزیں 4 مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں: مال ضروریات زندگی میں خرچ کرنے کے لیے نہ کہ جمع کرنے کے لیے، علم عمل کے لیے نہ کہ بحث و جدال اور کشمکش کے لیے، انسان کو بندگی اور اطاعت کے لیے نہ کہ خدا کی نافرمانی اور گناہ کے لیے، دنیا کو آخرت کے سامان کے لیے نہ کہ خواب غفلت اور آباد کرنے کے لیے۔ خسارے میں ہے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور آخرت کی زندگی کے فوائد کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی اور وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے مل کر دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ رشتے داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ٹنگ مارنے سے زیادہ اذیتناک ہوتی ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہیں۔ عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ جو مصیبت تم پر آئی ہے اگر وہ اللہ کی طرف لے جائے تو آزمائش ہے،
اور جو مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ دل کی تمام بیماریاں نگاہ کے اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اسے اصل نام سے پکارنا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ کسی مضطرب کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ جس کو تم چاہو اس کو کبھی آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ دنیا کی طرف زاہد ہو اور اس سے گریزاں افراد کی طرح نگاہ ڈالو، کیونکہ دنیا کی ہر مسرت غم انگیز ہوتی ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کمینوں سے بچ کر رہو، یہ کمینے اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جس کی محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔